بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد جتنی تعریفیں اس کی کر کے روتی ہیں، ان میں سے 2% بھی ان کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر جنت نظیر ہوتا، اور شاید شوہر بھی اتنی جلدی نہ مرتا۔ اس طرح کی بیوی کے مرنے کے بعد شوہر جو سسکتا پھرتا ہے کہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتا پھرتا ہے، اس کا 10% بھی بیوی کی زندگی میں کرتا تو وہ اللہ کی بندی چین سے تو مرتی۔ اولاد جس قدر والدین کی موت کے بعد ان کے احسانات کا اعتراف کرتی پھرتی ہے، کیا یہی 2 بول سننے کو ماں باپ ترس کر نہیں مر گئے؟ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جنت وہ واحد شاندار گھر ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر کسی کو جلدی نہیں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہوں وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ کچھ بننے سے پہلے انسان بنو، انسان کی کامیابی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ دیواریں صرف کمرے کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال ان میں ہی قید رہ جاتے ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ آپ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول ہیں۔ حاصل کو تو گنتی میں بھی نہیں لاتا انسان، اور لا حاصل کی گنتی فر یاد رہتی ہے۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرتے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب کیسے نکل گیا۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ صرف آپ خود ہیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو،
ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ ہم ہر دن کو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمیں اپنے اچھے اور برے دن ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ اس معاشرے کا عجب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی با حیا شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ یہ بات بہت تلخ ہے مگر حقیقت ہے۔ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں دل میں زہر رکھتے ہوئے شہد اگلتے لوگ۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک عمل اچھا یا برا ہماری پوری زندگی کے میزان کو بدل ڈالتا ہے، صرف ایک عمل۔ جو سبق لوگ سکھاتے ہیں وہ تو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔